بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شعر نمبر 24 باب کا ہے اور 314 نمبر ہے کتاب کا۔ اس باب کے اندر ورش کی تقلیل کا بیان ہوگا۔ کس کا جی؟ ورش کی۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا امام حمزہ کے بارے میں اور امام کسائی کے بارے میں۔ امام حمزہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر کلمات میں یہی کلمات میں کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں، اور واوی کلمات کے اندر بھی جہاں جہاں بات ہوئی اس کے علاوہ باقی جگہ پہ نہیں۔ اور امام کسائی بھی امالہ کبرا کرتے ہیں، اور بصری صاحب کے لیے بھی امالہ صغرا کا بھی ذکر ہوا ہے اور کبرا کا ذکر بھی۔ ایسی بات ہے نا، رؤوس آیات کا ذکر بھی ہوا ہے، اس کے اندر بھی امام حمزہ کا ذکر بھی ہوا ہے اور کسائی صاحب کا ذکر ہوا ہے، لیکن ورش کا ذکر ہوا نہیں۔ حالانکہ ان کا مذہب تو ہے امالہ کرنے میں، لیکن ان کا ذکر نہیں ہوا۔ تو ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے موقع نسبت کی وجہ سے ابھی اس کو شروع کر رہے ہیں۔ ایک بات پہلے سمجھ لیجئے، جو رؤوس آیات ذکر کی نا 11 صورتیں، کہ رؤوس آیات یعنی آیات کے آخر میں جو الف، آیات کے آخر میں الف کے بعد جو الف ہو نا اس کی بات کر رہے ہیں۔ الف کے بعد ہا ہو، جیسے اگر الف کے بعد کیا ہو، جیسے والشمس وضحاہا، ہا۔ ورش کے لیے فتح تقلیل دو وجہ ہوگی۔ کس میں؟ جب الف کے بعد ہا ہو۔ توجہ کہ کب کی کس کی بات ہے؟ رؤوس آیات 11 صورتیں۔ جب الف کے بعد ہا، ورش کے لیے کتنی وجہ ہوگی؟ ایک تقلیل ہوگی اور ایک کیا ہوگی؟ فتح۔ تو کیسے بنیں گے؟ والشمس وضحاہا اور والشمس وضحاہا، سمجھ آگی نا؟ ہاں، ہے نہیں پڑھنا نہ ہا پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ را کے بعد ہا ہو، را کے بعد کیا ہو، پھر بات نہیں ہے، پھر صرف تقلیل ہوگی۔ پھر کیا ہوگی؟ صرف الف کی بات کر رہے ہیں، را کے بعد، ٹھیک ہے، الف کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رؤوس آیات ہیں ان کے الف کے اندر ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں۔ را کی بات، را کے بعد اگر ہا ہوگی تو صرف اس کے لیے کیا ہوگی؟ جیسے ذکر راہ، تو کیا پڑھیں؟ ذکر رہ، را بھی بریک ہو جائے گی، ذکر رہ، کیا پڑھیں گے؟ ذکر رہ۔ اب کہتے ہیں کہ اگر وہ کلمات جن کے الف کے بعد ہا نہ ہو، ہا نہ ہو، جیسے صلی ہے نا وغیرہ، اس میں صرف کیا کریں گے؟ تقلیل، فتح نہیں ہوگی، فتح، ٹھیک ہے۔ ایسے سجا تو کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اب کہتے ہیں اراکہم، جو لفظ آتا ہے کون سا جی؟ اس میں دو وجہ ہیں اس کی، فتح بھی ہے اور تقلیل بھی ہے۔ امالہ صغرا سے مراد کیا ہے؟ تقلیل ہے۔ کیا ہے جی؟ آپ بات کو سمجھیں۔ وذراء ورش بین وفی اراکہم وذوات الیا لہ الخلف جملہ، جیم کے ساتھ ہے، جملہ نہیں ہے، خیال کرنا جی۔ وذراء، اور کہتے ہیں را والا، اور یعنی ذوات، اس کو ہم کہیں گے جیسے پہلے ہم نے پڑھا نا ذوات الیا یا ذوات الواو ہے، اس طرح ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوات الرا، یعنی جن کلمات کے آخر میں کیا ہو؟ را، جن کلمات کے آخر میں کیا ہو جی؟ را ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ ورشن، ورش نے بین، تو بین کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ امالہ صغرا کو کیا کہتے ہیں؟ بین، تقلیل۔ تو کہتے ہیں درمیان ورش کی تقلیل کا، ورش کے امالے کا وہی بات ہوگی، یعنی جو وہ را
ذرا میں ورش نے تقلیل بین بین کی ہے، اس میں کیا کی تقلیل بین بین کی ہے جی، وہی یعنی کیا کریں گے، وہ امالہ کبرا نہیں کریں گے بلکہ جیسے اراکہم تو کیا کریں گے اراکہم، یہ بات ہوگی۔ مثال جیسے وفی اراکہم تو کیسے کریں گے اراکہم، جیسے اراکہم جی۔ اب کہتے ہیں کہ وذوات الیا لہ الخلف جملا، اور ذوات الیا میں ان کے لیے خلف کو خوبصورت قرار دیا ہے۔ ذوات الیا میں کیا کرتے ہیں جی، ان کے لیے کیا ہے، دو وجہ ہیں، جو یائی کلمات ہیں ان کے لیے کیا ہے، ایک فتح ہوگی اور دوسری کیا ہوگی امالہ کبرا نہیں بلکہ تقلیل ہوگی، کیا ہوگی۔ آپ کہتے ہیں مرضا ہو گیا، مرضا، الربا، کلاہما، مشکا، یہ پیچھے ذکر ہوئے ہیں یہ کلمات، اس میں ورش کا ذکر نہیں تھا، باقیین کے لیے ذکر ہوئے ہیں، دیکھو نا مشکا بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ اور بھی کلمات آئے ہیں۔ ان کے اندر ورش صرف فتح پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ امالہ کرتے نہیں۔ ورش نے ان تمام الفوں میں جو را کے بعد ہو، اچھا یہ بات کس کی اصل میں ہو رہی ہے، الف کی، کس کی ہو رہی ہے، یعنی را کے بعد کیا ہے، ہاں جی، تمام ذوات الیا الفوں میں، اور لفظ اراکہم، یہ لفظ اراکہم جو ہے، لفظ اراکہم جو ہے، اس کے اندر ورش کے لیے تقلیل اور فتح دونوں ہیں۔ یہ بین بین مثال کے طور پہ وفی الراء وذرا ورش، یہ بات ہوگی بین بین تک، وفی آگے اور بات کر رہے ہیں جی، اوکے کس کی بات کر رہے ہیں، وفی اراکہم، اور کہتے ہیں اراکہم میں اور ذوات الیا میں، ذوات الیا میں کیا کریں گے ان کے لیے جی، دو وجہ ہوگی، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو ان کے لیے کیا ہو جائے گی، دو وجہ ہوگی۔ اب جو ذوات الراء ہے تو وہ کلمات کیسے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بشرا تو کیا پڑھیں گے، بش ر تو کیا پڑھیں گے یہ، اسرا تو کیا کریں گے، اس ر، اورا تو کیا کریں گے ارا، ٹھیک ہے جی، حمزے میں نہیں بلکہ ارا، ارا را میں ہوگا، را کے الف میں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں اس میں تقلیل کرتے ہیں۔ اور جو ہیں یائی کلمات جیسے موسیٰ عیسیٰ تو اس میں کیا کریں گے، موسیٰ عیسیٰ، ان میں ان کے لیے کیا ہوں گی، ہدا تو کیا پڑھیں گے، ہدا اور ہدا، دو وجہ ان کے لیے ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اچھا جی آگے جی، یعنی بات سمجھ میں آ چکی ہے جی۔ ولیکن رؤوس الآی قد قل فتحها له غیر ماها وفی فیہ فاحذر مکملا، ولیکن رؤوس، لیکن رؤوس سے آیا، اور لیکن رؤوس آیات میں، آئی آیات میں، ان کے سرے میں، ان کے آخر میں، رؤوس آیات کے آخر میں، قد قل فتحها، تقلیل والا ان کا فتح، تقلیل والا ان کا، یعنی ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا جی، فتح، یعنی الف تقلیل والا ہی ہوا، ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا تقلیل ہوگا۔ لہو، اس کے لیے غیر ما ہا، اس میں جو ہا، غیر ما ہا تو کہتے ہیں اس کے لیے جو ہا، فی ہی اس میں، فحضر پس تو حاضر ہو، فحضر کیا ہو، مکملہ پوری طرح، وہ وہی بات کریں، کہتے ہیں رؤوس آیات جو ہے، کیا ان سے رؤوس آیات میں کیا ہوگا جی، ان کے لیے جن میں ہا ہے، وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی تھی، یعنی جن کے بعد کیا ہے، ہا ہے، وہ الف کے جن کے بعد ہا، تو وہ کیا ہوگا، ان 11 صورتوں کا جو ذکر ہو چکا ہے، جہاں ہا ہوگا تو وہاں دو وجہ ہو جائیں گی، کیا ہوگی، اور جن میں ہا نہیں ہے نا وہ زیادہ ہیں، وہ کیا ہے،
یہ وہ کون سے حروف ہیں جن میں وہ زیادہ ہیں اور جن میں ہاں ہے وہ کم ہے. وہ کیا ہیں؟ کم ہے. اچھا جی. پہلی قسم میں ورش کے لیے صرف تقلیل ہوگی. کس میں جی؟ جس میں ہاں ہوگا. پہلے وہی قسم ہے نا، یعنی جن میں ہاں نہیں ہوتی ان میں کیا ہوگی؟ صرف ان کے لیے تقلیل ہوگی. اور جن میں ہاں ہے، جن میں ہاں ہوگی ان میں کیا ہوگی؟ صرف ان میں تقلیل اور فتح دو وجہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ایسے روح سے آیات کو ذوات الہا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذوات خلاصہ یہ ہوگا روح سے آیات کے ذوات الیا الفوں میں صرف تقلیل، ذوات الیا کے الفوں میں صرف کیا ہوگی؟ اور ذوات الہا میں خلف ہے. ذوات الہا میں کیا ہوگا ان کے لیے؟ مگر اس کے ساتھ ہی یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی روح سے اصل آیات میں الف ذوات الہا میں سے ہونے کے ساتھ وہ ذوات الرا بھی ہو، یعنی ذوات الہا بھی ہو اور ذوات الرا بھی ہو، تو بدستور ورش کے لیے اس میں صرف تقلیل ہوگی. کیا ہوگی؟ اور یہ صرف ایک جگہ ہے. کون سی؟ فی ما انت من ذکرہا. تو اس میں کیا کریں گے؟ ذکر. ہاں بات سمجھ میں آ گئی جی یہاں پر؟ اچھا جی. یعنی اس شعر کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ روح سے آیات کہ جن کے الف کے بعد آخر میں الف کے بعد ہا ہو، ہا ہوگا تو پھر اس میں کتنی وجہ ہو جائیں گی؟ اور جن میں نہیں ہوگا تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ صرف کیا ہوگی؟ تقلیل ہوگی. اور جن میں نہیں ہوتا وہ زیادہ ہے، جن میں ہاں نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور یہاں پر ایک بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں روح سے آیات کے جن میں ہاں ہے، پس تو اس مسئلے میں پوری طرح حاضر رہے. کیا رہے جی؟ حاضر. یعنی کوشش کرو اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کیا کرو؟ محنت کرو اس کے اوپر. وَكَيْفَ أَتَتْ فَعْلَ وَآخِرُ آئی مَا تَقَدَّمَ لِلْبَصْرِ سِوَا رَاهُمَا تَلَا. وَكَيْفَ أَتَتْ، وہ کہتے ہیں جس طرح آئے فعلا، وہی فعلا فعلا فولا، وہی بات آ گئی. وآخر آئی، اور آیات کا آخر، ما جو تقدمہ جو ذکر ہو چکے، یعنی فعلا فعلا وغیرہ اس کی ذکر ہو چکی ہیں. اور صورتوں کے اواخر کا ذکر بھی پہلے آپ کو پتہ ہو چکا ہے نا، 11 صورتوں کا. آئی ما تقدمہ کہتے ہو جو ذکر ہو چکا للبصری، تو کہتے ہیں بصری کے لیے اس میں کیا ہے جی؟ تقلیل ہے. بصری کے اس میں کیا کرتے ہیں؟ تقلیل کرتے ہیں. اس شعر میں بصری کی تقلیل کا ذکر کیا. بصری کی تقلیل کے بصری کہاں پہ؟ یعنی امالہ صغرا، امالہ راہ معطلا، ان دونوں کے راہ عالی ہو گئی. اور سوائے کہتے ہیں اس کے اندر تو تقلیل ہوگی نا، مثال کے طور جو صورتوں کے آخر میں ہے، اور ان الفوں کے علاوہ جو ذوات الراہ ہے، جو کہیں ذوات الراہ ہے، جو ذوات الراہ ہیں ان میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ راہ معطلا، ان دونوں کی عالی ہوگی. یعنی اس کے اندر امالہ کبرا ہوگا. اس کے اندر کیا ہے؟ ذوات الراہ میں بصری کے لیے کیا ہوگا؟ امالہ کبرا. اور فعلا کے الفاظ جو تانیث کا اگر الف آتا ہے نا، بصری اس میں کیا کرتے ہیں جی؟ تقلیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تقلیل کرتے ہیں. فعلا کے وزن پہ جو آئیں گے وہ کون سے ہیں جی؟ جی وہ کون سے جی؟ فعلا کے وزن جو ہے نا، فعلا کے وزن کے اوپر 11 کلمات آتے ہیں. کتنے جی؟ فعلا فتح کے ساتھ. وہ کون سے جی؟ سلوا، موتا، پھر ہے تقوی، پھر ہے قتلہ، پھر ہے مرضا، پھر ہے نجوا، پھر ہے دعوا. ٹھیک ہے جی. اس طرح شتا، پھر ہے صرعا، پھر ہے جی طغوا اور یحییٰ. کیا ہے جی؟ یہ فتح کے ساتھ. اور کسرہ کے ساتھ جو کلمات آتے ہیں نا، فعلا یعنی فا کے اوپر کیا ہو جی؟ کسرہ ہو. یہ 4 کلمات ہیں. کتنے ہیں؟ یہ تو یاد ہو جان گے نا، گنتی دے حروف نے، یہ بھی اوکھے نے. سیما، جیسے سیما، فعلا کا اس کا وزن کیا ہے؟ سی. یہ حرکات کو دیکھا جائے گا. کس کو؟ یعنی حرکات کو. دیکھو فا کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. سین کے نیچے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ عین ساکن ہے. ادھر یا ساکن ہے. ادھر لام کیا ہے؟ متحرک سمجھ لیں. اور میم بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، برابر حرکات ہیں. اس کو یہ وزن اس طرح ہوتا ہے جی. احدا، ضیزا
اور عیسیٰ، یہ کتنے کلمات ہو گئے جی؟ 4۔ اور فعلا ضمہ کے ساتھ بھی، اور کس کے ساتھ جی؟ ضمہ کے ساتھ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں 20 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات نے جی؟ یہ لکھے ہوئے ہیں اس میں، کون سے جی؟ موسیٰ، انسا، دنیا، قربا، وسطیٰ اور قصویٰ، عزا، وثقا، حسنی، اولا، عقبہ، سفلی، علیا، رؤیا، طوبی، مثلی، سؤوی، زلفی، سقیا، رجعہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ کتنے کلمات ہو گئے جی؟ پورے 20 کلمات ہیں۔ اب ان کا کیا ہوگا جی؟ ان میں بصری صاحب کیا کرتے ہیں جی؟ تقلیل۔ بصری کے لیے کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے۔ اس میں بصری کے لیے تو تقلیل ہو گئی۔ اب یہ کلمات کون سی ہیں؟ یہ ہیں تو یہی کلمات ہیں نا، کیا ہیں؟ یہ کلمات ہیں۔ اب مجھے بتائیے ورش اس میں کیا کریں گے؟ ورش کے لیے اس میں 2 وجہ ہو جائیں گے۔ ورش کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ وہ 2 وجہ ہو جائیں گے۔ کون سی جی؟ فتح، فتح اور تقلیل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور رائی کلمات جو ذوات الراء ہیں، ورش تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ صرف تقلیل کرتے ہیں۔ اور جو بصری ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس میں؟ امالہ۔ سوا دیکھو نا، یہاں پہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے تقدم البصری، یہاں پر تقلیل کا ذکر ہو رہا ہے، آگے بیان کرتے ہیں سوا راہ معطلا، کہ سوائے ان کلمات کے را کیا ہے جی؟ جو رائی کلمات ہیں ان کے اندر بصری کیا کریں گے؟ امالہ کبرا کریں گے، امالہ کبرا کریں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا جی، توجہ جی، اب بیان کریں جی آگے۔ لام کلمے والے 10 کلمات میں، جن میں امام حمزہ کیا کرتے ہیں جی؟ امالہ کرتے ہیں۔ امام حمزہ کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں۔ وہ کون سے جی؟ وہ کہتے ہیں وکیف الثلاثی، وکیف الثلاثی غیر زاغت بماضی عمل خواب طاف طاب ضاقت فتجملا۔ وکیف اور جیسے، ثلاثی مجرد، وہی 3 حرفی جو ہیں، کیا جی؟ 3 حرفی ہے نا، جیسے خوابہ وغیرہ آ رہا ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ ثلاثی غیر زاغت، سوائے زاغت کے، زاغت کے ثلاثی مجرد ماضی کہتے ہیں کہ سوائے زاغت کے، بماضی ماضی آ گیا، عمل امالہ کر، خوابہ امالہ کر، خوابہ، خوف اور خوافو، طابہ اور ضاقت اور فتجملا، تو عمدگی سے تاکہ کام کرنے والا، تو عمدگی کے ساتھ کام کرنے والا بن جائے۔ تو کیا کہتے ہیں جی؟ ہر جگہ امالہ کر، کیا کر؟ ثلاثی مجرد کے اندر کیا کر؟ ہر جگہ امالہ کر، سوائے زاغت کے۔ کس کے سوائے؟ زاغت کے۔ تو یہ ثلاثی مجرد جو ہے نا، یہ کتنے ہیں جی؟ یہ 10 ہیں۔ کتنے جی؟ لام کلمے میں ہیں، اور یہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں جی۔ اس کی بات کر رہے ہیں، دیکھو نا مثال کے خوابہ وہی ثلاثی ہے نا جی، طابہ کتنے حرفی ہیں؟ 3 ہی ہیں، ضاقت یہ بھی کتنی ہیں؟ 3 ہی ہیں، خوف یہ بھی کتنی ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ امام حمزہ ثلاثی مجرد ماضی معروف کے اول 4 صیغوں میں سے جس صیغے سے بھی آئے عین کلمہ کا امالہ کرتے ہیں۔ عین کلمہ کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرنے کی 3 شرطیں جی، یاد رکھیں۔ شرطیں کتنی ہیں جی؟ پہلی شرط یہ کہ فعل ہو، اسم نہ ہو۔ کیا ہے؟ وہ جو کلمہ ہے وہ کیا ہو جی؟ فعل ہو، اسم نہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ ثلاثی مجرد ہو اور فا کلمہ سے پہلے کوئی حرف زائد نہ ہو، زائد یعنی کہ حمزہ نہ ہو، حمزہ، ٹھیک ہے جی۔ ماضی معروف کے پہلے 4 صیغوں میں سے کسی ایک پر ہو، کسی ایک پر ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ کون سی ہے جی؟ تیسری شرط کیا ہے؟ ماضی معروف کے
ماضی معروف کے پہلے 4 صیغوں میں سے کسی ایک پر کیا ہو اور وہ 10 ہیں جی. وہ 10 کون سے ہیں جی؟ اب شمار کرتے ہیں جی. جیسے کانا خوابہ، کون سا بیان کیا جی؟ خوابہ، یہ 4 جگہ پہ ہے جی. ٹھیک ہے، سو ابراہیم میں بھی ہے، طہ میں بھی، شمس میں بھی ہے. خوافہ، پھر کہتے ہیں خافو، خافت، خافونا. ٹھیک ہے، خافونا. اب جو خافون ہے نا، یہ آل عمران میں اس کے اندر امالہ نہیں ہوگا، اس کے اندر امالہ. اب کہتے ہیں ذاقہ کہا نا، ذاقت، یہ کہہ دے گا ذاقہ، یہ بھی آئے گا، ذاقت بھی آئے گا، اور بل رانا بھی آئے گا. حاقہ، یہ بھی آئے گا. جاء، جاءو، اور جاءت، یہ سارے کتنے کلمات ہو گئے جی. اور شاء، زادہ، زادوہم. ٹھیک ہے، زادت ہو اور زادت ہم، یہ 10 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں یہ؟ 10 کلمات ہیں جو کسی جگہ پہ. تو اس میں امالہ کس طرح کریں؟ شاء تو کیا پڑھیں گے؟ شیعہ. زادہ تو کیا پڑھیں گے؟ زیدہ. اور زادت تو کیا پڑھیں گے؟ زیدت. بل رانا تو کیا پڑھیں گے؟ بل رینا. ضاقت تو کیا کریں گے؟ ریقت. خوافہ تو کیا پڑھیں گے؟ خیفہ. خوافو تو کیا پڑھیں گے؟ خیفو. جاء تو کیا پڑھیں گے؟ جیآ. جیعو، جیعت. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ کیا کریں گے؟ اب انہوں نے بیان کہتے ہیں زاغت، غیر زاغت. تو کہتے ہیں زاغت، زاغو، زاغت اور یہ ان میں امالہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ مستثنا کر دی. یہ کیا کر دیں جی؟ مستثنا کر دیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی. اور کہتے ہیں حاقہ اور زاغو اور جاء، شاء، زادہ، یہ وہی آ رہا ہے. حاقہ وحاقہ وزاغو، جاء، شاء، وزادہ، فز، وجاء ابن ذکوان وفی شاء میلہ. وہی کلمات بیان کریں اس کے. اور کہتے ہیں حاقہ، جیسے حاقہ یہاں پہ بیان ہوا ہے نا جی، حاقہ. اور کہتے ہیں حاقہ جو کلمہ ہے. اور زاغو، اور زاغو، جاء اور جاء جی. یہ ہے نا ذکر ہوا نا، وہ یہ کلمہ میں نے یہاں پہ جو 10 کلمات بیان کیے نا، وہ اس کے اندر بھی حاقہ بھی ہے. ٹھیک ہے، حاقہ و زاغو اور زاغو، جاء اور کیا ہے؟ جاء، شاء اور شاء، وزادہ اور زادہ. فز، کامیاب ہوا. فز کے مرموز کون ہے جی؟ امام حمزہ کے لیے. اس میں کیا کریں گے جی؟ زاغو. اس میں کیا کریں گے؟ امالہ کبرا کریں گے جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. وجاء ابن ذکوان وفی شاء میلہ. اور کہتے ہیں اپنے ذکوان نے کیا کیا جی؟ جاء اور شاء میں، جاء اور شاء میں ابن ذکوان نے بھی امالہ کیا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ جو زاغو، زاغت جو ہے نا، زاغت، اس کو تو انہوں نے مستثنا کر دیا زاغت. اور جو زاغو ہے تو اس میں امالہ ہوگا، اس میں امالہ ہوگا. کس کے لیے ہوگا جی؟ امام حمزہ کے لیے. امام حمزہ کے لیے ہوگا. اور جو جاء ہے میں، جاء اور شاء، امام حمزہ تو اس میں امالہ کرتے ہی ہیں، اور ساتھ میں ان کے اور کون ہو جاتا ہے جی؟ ابن ذکوان بھی اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ امالہ کبرا کریں گے. یہ بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب ایک بات یاد رکھنا، یہ شاء کی بات ہے یا شاء کی بات نہیں. اگر یا اس کے ساتھ آ جائے گی تو پھر امالہ کی بات نہیں ہے. خوفہ کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ یا خوفو کی بات نہیں ہے. یا اگر اس کے ساتھ آ گئی تو پھر امالہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جو زاغت کہا نا، اِذْ زَاغَتِ اس میں امالہ بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آگئی بات جی؟ خیال کرنا جی. فَزَادَهُمُ الْأُولَى وَفِي الْغَيْرِ خُلْفُهُ وَقُلْ صُحْبَةٌ بَلْ رَانَ
وصحب معدلا. اور کہتے ہیں فزادہم اللہ، جو پہلے آتے ہیں نا کس طرح آتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اولا جو پہلا ہے جو کیا ہے وفی الغیر، اور اس کے علاوہ، اور اس کے خلف کیا ہے جی خلف ہے کس کے لیے، پیچھے کس کا ذکر ہوا ہے ابن زکوان کا، اس کے لیے کیا ہے خلف ہے. وقل، اور کہہ تو صحبت ساتھی، بل رانا، بل ران میں وصحب، اور کہتے ہیں صحبت اختیار کر، معدلا عادل ٹھہرایا گیا، عادل ٹھہرایا گیا. تو کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں جو پہلے نا فزادہم اللہ مرضا، تو اس میں کیا ہے صرف امالہ ہے، اس میں ابن زکوان کس کے لیے کیا ہے صرف امالہ کرتے ہیں. اور باقی قرآن میں ان کے لیے فتح اور امالہ دونوں ہیں. باقی جہاں پہ یہ آئے گا ٹھیک ہے فزادہ جہاں پہ آئے گا تو اس کے لیے کیا ہے جی خلف ہے. کیا ہوگا خلف میں کیا ہے جی فتح اور امالہ ہوگا. اور جو کہتے ہیں لفظ بل رانا ہے، رانا شعبہ حمزہ کے سے تینوں نے اس میں کیا کیا جی امالہ، ہم یہ امالہ کبرا کرتے ہیں، یہ بھی ہے امالہ کبرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اگلا جو شعر ہے جی وفی الفات قبل را طرف اتت بکسر امل تدعا حمیدا متقبلا. یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ امالہ کا دوسرا سبب جو ہے، دوسرا سبب کیا ہے کسرہ. پہلا کیا تھا امالہ کا یا، پہلا کیا تھا یا، اس کے اندر یا کی وجہ سے، اور اب جو آئے گا یہ کس کی وجہ سے جی کسرہ کی وجہ سے. سمجھ میں آ گئی نا، اس میں وزوات الیا اور اس طرح کے ان کلمات کے اندر باتیں. اب جو سبب ہے نا امالہ کا وہ کیا ہے جی کسرہ، وہ کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امالہ کا سبب فتحہ نہیں ہے، فتح نہیں ہے، کسرہ اور یا ہے. تو یا کا ذکر ہو چکا ہے، اب کس کا ذکر کریں گے کسرہ کا. یعنی جس الف جن الفاظ کے، یعنی الف کی جمع کیا ہے الفاظ کیا ہے جی الفاظ کے بعد کسرہ والی را کلمے کے آخر میں ہو. کسرہ والی کیا را الف کے بعد کسرہ والی کیا ہو را کلمے کے، یعنی کلمے کے آخر میں الف ہو اور الف کے آخر میں کیا ہو را ہو، اور را کیا ہو مکسور. را کیا ہو جی مکسور. جیسے جواری تو واو کے بعد الف ہے اور آخر میں یہ را ہے، اور را کیا ہے مکسور. ابصاری اس طرح مضاری، جواری، تمہاری، یہ سارے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کی بات کریں. وہ الفاظ کہتے ہیں زید ہو یا عین کلمے میں ہو. اب اس کے اندر مسئلہ بھی کس کا ہوگا دوری کی صحیح کا ہوگا. کس کا ہوگا جی دوری کی صحیح اور بصری کا. کس کا دوری کی صحیح اور بصری. اچھا یہ کیا کرتے ہیں یہ امالہ کبرا کریں گے، اور جو ورش ہیں ان میں ورش کے لیے کیا ہوگی اس میں وہ تقلیل ہوگی. ورش کے لیے کیا ہوگی تقلیل ہوگی. اچھا جی شروع کرتے ہیں. وفی الفات قبل را طرف اتت بکسر امل تدعا حمیدا وتقبلا. وفی الفات اور میں، وفی میں الفات الفات قبل پہلے را طرف متطرفہ اتت آئے بکسر کسرہ کے ساتھ امل امالہ کر، کیا کر امالہ کر. تدعا پکارا جائے، حمیدن قابل تعریف، وتقبلا اور تو مقبول ہو جائے. تو تدعا کون ہے جی دوری کی عیسائی، حمیدن کون ہے جی بصری. تو یہ کیا کریں گے امل، یہ امل امالے سے مراد کیا ہے امالہ کبرا. تو یہ کیا کریں گے امالہ کریں گے. کیسے جی اب سار تو کیا پڑھیں گے اب سیر. ٹھیک ہے جی کیا پڑھیں گے اب سیری. اس طرح تمہار بضارہم تو کیا پڑھیں گے بضیرہم. فلا تمہاری، اس طرح یہ اور بات ہے اس کی. ٹھیک ہے، یعنی را متطرفہ مکسورہ سے پہلے الفاظ میں امالہ ہوگا. را متطرفہ مکسورہ سے پہلے جو الف ہے اس کے اندر کیا ہوگا بصری. اور کسے کے دوسرے راوی کون سے جی دوری کسے کے لیے. معلوم ہوا کہ را متوسطہ کا یہ حکم ہے، بلکہ یہ را کس کا متا. اب جیسے مثال کے طور پہ دیکھا جائے ونمارق تو اس کی بات حواریین، تو اس کی بات اسی طرح فلا تمہاری بھی اس سے کیا ہے خارج ہے، کیونکہ تمہاری اصل میں کیا تمہاری اصل میں کیا تمہاری. آخر سے یا جو ہے نا یہ کیا ہے حالات جزمی کی وجہ سے کیا ہوگی
الجواری میں بھی امالہ نہیں ہوگا. کس طرح الجوا اصل میں کیا الجوا. اب کہتے ہیں غیر مضارین کے الف میں بھی امالہ نہیں ہوگا جی. یہ کیا کر رہے ہیں جی, یہ جو مستثنیٰ کلمات ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں جی, اس کے اندر امالہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کون کون سے کلمات ہیں پھر دیکھیں. متوسطہ میں ہو جیسے وانا مارق, حواری جین میں نہیں ہوگا, تمہاری میں بھی نہیں ہوگا. اس کے اندر کیوں نہیں ہوگا؟ یہ را ہے تو آخر میں, لیکن یہ اصل میں کیا ہے, اس کے آخر میں حرف علت کیا ہے, محذوف ہے. تمہاری وغیرہ یہ سارے ہیں. الجواری اس میں بھی نہیں ہوگا. غیر مضارین کے الف میں بھی امالہ نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں مضاررن تھا, یہاں پہ دو را تھے, پہلا را مقصود, دوسرا کیا تھا, مضموم. ایسے کہتے ہیں ولیس بضارہم, اس میں بھی نہیں ہوگا. نہیں, ضروری ہے کہ کسرہ اصلیہ ہو. اس کی شرط کیا ہے, کسرہ کیا ہو. ایسے انصاری, اس میں بھی امالہ نہیں کیونکہ را کا کسرہ کیا ہے جی, اس کے بعد کیا ہے, یہ یا کی طرف کیا ہے, مضاف ہے, اس کی طرف کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی ہوگا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب جن میں امالہ ہوگا نا تو وہ آگے بیان کریں گے. وہ کون سی, کہتے ہیں جیسے ابصارہم, علی ابصارہم, تو کیا پڑھیں گے, بصری صاحب بھی اور دوری کے سی صاحب کیا پڑھیں گے جی, علی ابصارہم, علی اب والداری, اور کیا کہتے ہیں جی, عقبت داری, تو کیا پڑھیں گے جی, دیری, عقبت, ثم الحماری, اور کیا کہتے ہیں جی, جیسے حماری, جیسے ماں کہتے ہیں ساتھ میں, حمارکا, وہی وانظر الی حمارکا. والکفاری, اور کہتے ہیں کیا لفظ ہے, من الکفیر پڑھیں گے. وقتس, اور تو کیا کر, قیاس کر, لتفضلا, تاکہ تو کیا ہو جائے, فضیلت والا ہو جائے اور تو غالب ہو جائے. بات سمجھ آ گئی, تو کیا کر, قیاس کر. کہتے ہیں نہیں, یہ تو چند کلمات ہم نے ذکر کر دیے ہیں, اس طرح کے اور بھی بہت سارے کلمات آپ کے سامنے آئیں گے قرآن کریم کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کرو تم, اس کو کیا کرو جی آگے جی. وما کافرین الکافرین, یہ کافرین جو کیفرین پڑھتے ہیں اس کے بعد, وما کافرین الکافرین بیائہ وہار روا مروین بخلف صن حلا, اور کہتے ہیں کافرین کے ساتھ اور الکافرین, کافرین اور یعنی معرف باللام ہو, لام تعریف کے ساتھ ہو, یا کس کے ساتھ ہو, بغیر لام تعریف کے ہو. بیائہ, اپنی یا کے ساتھ. وہارن, اور کیا کرتے ہیں جی, وہارن, اور کلمہ کون سا ہے, ہارن. روا کون ہے جی, کسائی. مروین کون ہے, بخلفن, اختلاف کے ساتھ. صدین حلا, صدین کون ہے جی, صاد سے شعبہ, رحا سے مسلم. اچھا جی, وما کافرین جو ہے, کافرین اس میں بصری اور دوری کسے, اس میں اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے. بیا یہی اس تک ہے کہ کہاں تک ہے, بیا دوری بصری, بصری اور دوری کسائی, دوری بصری اور دوری کسے, یہ دونوں اس میں کیا کریں گے, کیفرین, یہ کیا کریں گے, امالہ کبرا کریں گے, امالہ. اور لفظ جو ہارن آتا ہے اس میں کہتے ہیں روا, کسائی نے, مروین ابن زکوان میں, ابن زکوان بخلف, خلف کس کے لیے, ابن زکوان کے لیے. اور کسائی, شعبہ, بصری, اور کون ہے جی, بداری, آگے بھی آ جائے گا. قالون بھی ہے, کون ہے جی, قالون بھی آیا ہے. اب کہتے ہیں کہ اس میں ایسا کریں گے کہ ابن زکوان نے تو خلف کے ساتھ کیا, کسائی, شعبہ, بصری, قالون, انہوں نے بلا خلف اس میں امالہ کیا. کیا پڑھیں گے, وہارن کو کیا پڑھیں گے, ہیرن, کیا کریں گے جی, ہیرن. اس میں کیا کیا جی, انہوں نے امالہ کیا, امالہ کبرا. ٹھیک ہے, لفظ ہارن کے علاوہ کہتے ہیں قالون کے لیے قرآن میں کہیں بھی امالہ کبرا, قالون کے لیے بھی اسی کلمے کے اندر امالہ کبرا ہے. ٹھیک ہے, بصری صاحب تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابن زکوان بھی کرتے ہیں, اور کون ہے, شعبہ بھی کرتے ہیں, لیکن قالون کے لیے صرف کیا ہے, اسی جگہ ہے. اچھا جی, وجبارین, اور کہتے ہیں لفظ کون سا ہے جی, جبارین. اور جبارین آگے گیا, ول جاری, اور جاری, آگے کیا ہے جی لفظ,
تممو، تممو، انہوں نے کامل کر دیا، انہوں نے، یہ کون ہے کامل کرنے والے جی؟ دوری حصہ، انہوں نے کیا کرتے ہیں جی؟ انہوں نے امالہ کیا ہے، امالہ تامہ کیا ہے، یعنی امالہ کبرا کیا ہے جبارین میں اور الجارین. تو کیا پڑھیں گے؟ جب بیرین پڑھیں گے الجیری، کون پڑھیں گے جی؟ دوری حصہ. اب اگلی بات کرتے ہیں ورشن جمیع الباب کان مقللا. بات کو پورے ورش کا یعنی اس پورے باب کا کہاں سے جی؟ یہ یہاں سے لے کر وفی الفاتن سے لے کر یہاں تک، الفات سے لے کر یہاں تک کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ورش کیا کرتے ہیں تمام باب میں، یعنی الفات سے لے کر را متطرفہ جو ہے، را متطرفہ جمیع الباب پورے باب کے اندر کانا کہتے ہیں مقللہ تقلیل والا. یہ کیا کریں گے؟ صرف تقلیل کریں گے. کافرین میں کیا پڑھیں گے؟ کافرین. کیا پڑھیں گے؟ کافرین. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ حمار کیا پڑھیں گے؟ حماری. ٹھیک ہے. ابصاری یہ کیا پڑھیں گے؟ عقبت داری حماری کا. ٹھیک ہے. یہ ذرا خیال رکھنا ہے اس کا. اور ایک بات جو انہوں نے کہا نا، یہ تا والجاری کے بعد آگے کیا لفظ بولا ہے؟ تممو. تممو جو کہا ہے، ایک تو دوری کی صحیح کے لیے اشارہ ہے، اور دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وفی الفات قبل را طرف اتت، کہ وہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں را متطرفہ کا، وہ ہمارا یہاں تک پورا ہو چکا ہے، وہ یہاں پر پورا وہ بات ساری مکمل ہو چکی. اس کی طرف بھی ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ اشارہ کرتے ہیں. اور یہ پورے باب کے اندر یہ جو ہے جتنے بھی کلمات ہیں، بداری، جبارین، جاری، یہ سارے کافرین ہیں، حارن ہیں، ٹھیک ہے، حماری ہے، کفاری ہے، کافرین ہے، یہ جتنے بھی ہیں سب کے اندر کیا کرتے ہیں جی؟ ورش نے تقلیل کی. اور یہ اس فلیح الفاظ کے ساتھ جو مستثنیٰ کلمات ہیں، جو کیا ہیں؟ مستثنیٰ کلمات ہیں، ان کو نوٹ کر کے ان کو اچھی طریقے سے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. وَهَذَانِ عَنْهُ بِاخْتِلَافٍ وَمَعَهُ فِي الْبَوَارِ وَفِي الْقَهَّارِ حَمْزَةُ قَلَّلَا. اور کہتے ہیں وَهَذَانِ، اور یہ دونوں، اور کون یہ دونوں؟ الجباری اور الجاری. الجباری اور الجاری. عنہ تو کہتے ہیں اس سے، کس سے جی؟ ورش سے. کس سے؟ ورش سے. باختلاف، کہتے ہیں اختلاف کے ساتھ. کیا ہے جی؟ کیا اختلاف اس کا کیا ہوگا؟ دو وجہ ہوگی، ایک تقلیل ہوگی اور ایک کیا ہوگی؟ فتحہ. ایک تقلیل ہوگی اور ایک کیا ہوگی؟ فتح ہوگی. ان دو کلموں کس میں جی؟ کون کون سے کلمات ہیں؟ جبار اور الجار میں. اچھا آگے جی. وَمَعُ فِي الْبَوَارِ وَفِي الْقَهَّارِ حَمْزَةُ قَلَّلَا. اور کہتے ہیں لفظ البواری کون سا ہے جی؟ سورہ ابراہیم میں. وفی القہار، اور جہاں بھی ہو وش کے ساتھ حمزہ نے بھی تقلیل کی ہے. حمزہ نے بھی کیا کیا؟ قللا. حمزہ بھی اس میں کیا کرتے ہیں جی؟ تقلیل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام حمزہ تقریباً صرف اسی جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ تقلیل کرتے ہیں. امام حمزہ کے لیے اور کلمات میں تقلیل نہیں بلکہ امالہ کبرا ہے. اس جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تقلیل، اور باقی جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ امام حمزہ امالہ کبرا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی؟